پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے حقیقی دوستی۔ کسی علاقے میں ایک ہرا بھرا جنگل تھا جہاں تمام جانور اتفاق سے رہتے تھے، سب مل جل کر کھاتے پیتے اور کوئی جھگڑا نہ کرتے۔ جنگل کے جانوروں نے اپنے لیے ایک عدالت بھی قائم کر رکھی تھی تاکہ اگر کسی کو کوئی جھگڑا ہو اس عدالت سے فیصلہ کروایا جا سکے۔ عدالت کا جج ایک بوڑھا خرگوش تھا۔ خرگوش کافی سمجھدار تھا۔ اس نے جانوروں کے لیے جنگل میں گھاس کے لیے الگ الگ حصے مقرر کر رکھے تھے تاکہ ہر جانور اپنے حصے سے گھاس کھائے۔ اسی طرح گوشت کھانے والے جانوروں کے علاقے بھی تقسیم کر رکھے تھے۔ اسی جنگل میں ایک بکری اور ایک ہرنی بھی رہتی تھیں۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ہرنی بہت شریر تھی جبکہ بکری کچھ شرارتی تھی۔ وہ کبھی کبھار شرارت سے دوسرے جانوروں کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتی۔ ہرنی اسے سمجھاتی مگر بکری باز نہ آتی۔ ایک دن بکری نے بھینس کے حصے میں جا کر گھاس چرنا شروع کر دیا۔ بھینس نے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ ارے بکری بھی، یہ میرا علاقہ ہے جہاں تمہیں گھاس چرنے کی اجازت نہیں ہے، بھینس نے بکری کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن بکری پر اثر نہ ہوا۔ ارے بھینس بہن، بس تھوڑی دیر ہی تو کھاؤں گی، یہ کہہ کر بکری دوبارہ چرنے لگی۔ بھینس روتی پیٹتی خرگوش کی عدالت میں جا پہنچی۔ حضور مجھے انصاف دلائیں، بکری نے میرے حصے کی گھاس کھائی ہے۔ بھینس نے عدالت میں جا کر شکایت لگائی تو خرگوش نے قول کے ذریعے بکری کو طلب کر لیا۔ اب بکری سر جھکائے بوڑھے خرگوش کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے زبان کھولی، حضور میں نے بھینس کے حصے کی گھاس نہیں کھائی۔ بکری کی بات پر سب جانور حیران رہ گئے۔ چنانچہ خرگوش نے گواہی کے لیے ہرنی کو طلب کر لیا۔ بکری خوش ہو گئی۔ اب اسے یقین تھا کہ ہرنی اس کی دوست ہے، اس لیے وہ میرے حق میں ہی گواہی دے گی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ہرنی نے خرگوش جج کے سامنے بیان دیا، حضور بکری نے بھینس کی گھاس کھائی ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ اپنی دوست ہرنی کے اس بیان پر بکری حیران رہ گئی۔ اس نے رہ رہ کر ہرنی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ خرگوش نے بکری کو سزا سنائی کہ ایک ہفتے تک بکری والا گھاس بھینس کے قبضے میں رہے گا اور بکری بھوکی رہے گی۔ یہ سنتے ہی بکری کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بوڑھے خرگوش نے دو کتوں کو حکم دیا کہ باری باری وہ بکری کی نگرانی کریں تاکہ وہ اپنے اور بھینس والے حصے میں گھاس نہ کھا سکے۔ اس فیصلے کے بعد بوجھل قدموں سے بکری عدالت سے باہر آئی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی مگر اب وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی۔ یوں ہی بھوک پیاس میں پورا دن گزر گیا۔ غصے میں آ کر بکری نے ہرنی سے دوستی بھی ختم کر لی۔ جب دوسرے دن کا آغاز ہوا تو بھوک کی وجہ سے بکری سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ دوپہر تک اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ دور سے اسے ہرنی آتی دکھائی دی۔ غصے سے بکری نے ہرنی کو دیکھا، لیکن ہرنی مسکرا رہی تھی۔ پیاری بہن بکری کیسی ہو؟ ہرنی نے قریب آ کر کہا، مگر بکری نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ بکری بہن تمہیں معلوم ہے کہ قصور تمہارا ہی تھا، میں تمہیں سمجھاتی رہی لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری دوست ہوں، بلکہ میں تمہاری خیر خواہ چاہتی تھی، کیونکہ بلا وجہ کسی کا حق مارنا ظلم ہے، ہرنی نے کہا، لیکن بکری پھر بھی دوسری طرف منہ کیے رہی۔ ہرنی دوبارہ بولی، مجھے معلوم تھا جھوٹی گواہی دینا اچھی بات نہیں، اس لیے میں وہاں سچ بولا۔ پیاری بہن میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھنا چاہتی، یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ یہ کہہ کر ہرنی نے گھاس والی گٹھی اس کی طرف اچھال دی، پھر خود وہاں سے چلی گئی۔ بکری بھوک سے نڈھال تھی، اس نے تازہ اور ہری بھری گھاس دیکھی تو فوراً اس پر ٹوٹ پڑی۔ گھاس چرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ ہرنی بی نے ٹھیک ہی کہا ہے، قصور تو میرا ہی تھا، لیکن ہرنی نے اپنا حق ادا کیا، پھر اپنے حصے سے میرے لیے چارہ بھی لائی۔ حقیقی دوستی تو یہی ہے۔ یہی سوچ کر بکری نے گھاس ختم کی اور معافی مانگنے کے لیے ہرنی کی طرف چل دی۔